وہ لڑکے بھی انہی قدموں پہ تھم گئے۔ گاڑی ریورس ہو کے میرے پاس آئی۔ میں کچھ سردی اور کچھ خوف سے بری طرح لرز رہی تھی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا۔ مس کاظمی گاڑی میں آ کے بیٹھے، ماتھے پہ بل ڈالے باس نے سخت لہجے میں کہا۔ تو میں 1 منٹ کو کنفیوز ہوتی فوراً ان کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ جا بیٹھی۔ وہ دونوں لڑکے پیچھے ہٹ گئے جبکہ باس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ انہوں نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا، جبکہ میں گیلے کپڑوں سمیت ان کی گاڑی میں بیٹھتی اپنا جسم اریاں ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ میرے گھر کی روڈ پر گاڑی پہنچی تو میں نے گھر سے تھوڑا پیچھے گاڑی رکوا دی کہ میں چلی جاؤں گی۔ ان کو دھیرے سے کہتے ہوئے میں نیچے اتری۔ یخ بستہ ہواؤں نے مجھے چھوا تو میں نے جھرجھری سی لی۔ وہ بھی گاڑی سے نیچے اتر آئے، اپنا کوٹ اتارتے ہوئے مجھے پہنا دیا۔ آئندہ بنا شال کے گھر سے نہیں نکلیے گا۔ ان کے لہجے اور آنکھوں میں وارننگ واضح تھی۔ میں سر اس بات میں ہلاتی اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوئی تو مجھے ان کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز دور سے سنائی تھی۔ میرا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ دل پر ہاتھ رکھے میں اندر داخل ہوئی۔ میرے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ باس اتنے برے نہیں جتنا میں سوچتی تھی۔ ارے حور، آج اتنی دیر کر دی؟ امی نے باہر آتے مجھ سے پوچھا۔ میرے آنے سے پہلے امی دروازہ کھلا چھوڑ دیا کرتی تھی۔ انہیں میرے آنے کے وقت کا پتہ تھا، پر آج واقعی دیر ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی سیلری ان کی جانب بڑھائی تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مجھے گلے سے لگا لیا۔ کہنے لگی، ہمیشہ مجھے تمہارے بابا نے کہا کہ بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی کیا کر لے گی، لیکن آج تمہارے بابا ٹھیک ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ ان کی بات پر میرے بھی آنسو نکل آئے۔ میرے بابا اسفند کاظمی ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل مل کے مالک تھے۔ ہمارا گھر امیر گھروں میں شمار ہوتا تھا۔ ہر طرح کی سہولت ہمارے گھر میں موجود تھی، لیکن پھر ہماری خوشیوں کو گرہن لگ گیا۔ فیکٹری میں آگ لگ گئی، بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر بابا نے جو مارکیٹ سے قرضہ لیا تھا وہ اتارنے کے لیے ہمارا بڑا گھر سیل ہو گیا۔ سارا قرضہ اتار کر اتنے پیسے بچے تھے کہ ہم نے ایک درمیانے طبقے میں ایک چھوٹا سا گھر لے لیا۔ اس سب میں بابا کے دوست عبدل صاحب نے ہماری بہت مدد کی، اور صرف یہی نہیں، جس کی گاڑی سے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسے سزا بھی دلوائی، ہمیں بہت سپورٹ کیا۔ ایکسیڈنٹ میں بابا کے جسم کے علاوہ دماغ پر بھی چوٹ آئی تھی۔ جسم کے زخم تو بھر گئے تھے، لیکن دماغ کی چوٹ گہری تھی۔ وہ کوما میں چلے گئے۔